السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ آج مفتاح صاحب نے اور مریم اورنگزیب صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اللہ کی مہربانی سے بہت دفعہ دہرایا ہے کہ جی وہ بھی پیسے IMF کی طرف سے بھی آ گئے ہیں اللہ کی مہربانی سے، اور چین نے بھی ہمیں اللہ کی مہربانی سے قرضہ دے دیا ہے، اور اللہ کی مہربانی سے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ گھی جو ہے وزیر اعظم صاحب کے فون کرنے پہ انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ پاکستان میں گھی بھیج دیا ہے۔ آئل جو ہے ویجیٹیبل آئل وہ بناتے ہیں۔ میں 2 مہینے پہلے میں نے ایک خبر پڑھی تھی کہ انڈونیشیا کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو ویجیٹیبل آئل ہے اس کو ایکسپورٹ جو ہے وہ نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اپنے ملک میں ضرورت ہے، ہم باہر نہیں بھیجیں گے ورنہ یہاں پہ قیمتیں ہائی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد انہوں نے وہ مہینہ 2 مہینے اپنے آپ کو وہ تھوڑا سا سسٹین کر لیا اس میں، تو انہوں نے وہ پابندی ہٹا لی۔ اب یہ کارکردگی بن گئی ہے ان کی۔ اس سے اس مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگائیں کہ یہ اپنی کارکردگی کن عوامل کی بنیاد پر ہمیں دکھاتے ہیں کہ اگر انہوں نے وہ کر ہی دیا ہے، اوپن کر دیا ہے، کھول دیا ہے پابندی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا ہے کام اتنا بڑا، اس لیے اب گھی کی قیمتیں کم ہوں گی۔ اس وقت خبریں چلی تھیں، جن کو اکانومی سے تھوڑی سی دلچسپی ہے وہ سب نے پڑھی کہ جی انڈونیشیا نے پابندی لگا دی ہے، پام آئل یا جو بھی ویجیٹیبل آئل ہے ان کا، سن فلاور یا جو بھی وہ بناتے ہیں، ان کی قیمتیں پوری دنیا میں ہائی ہو جائیں گی۔ تو اب انہوں نے وہ پابندی ہٹا دی ہے، اور اب وہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ دیکھیں ہم نے اتنا بڑا کام کر لیا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی مہربانی سے IMF نے قرضے دے دیے ہیں، اللہ کی مہربانی ایک سود خور ادارہ جس نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے، ایک بے رحم ادارہ جو کہتا ہے عوام کی، لوگوں کی ہڈیوں میں سے بھی نچوڑو اور ہمیں دو۔ جب انہوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں تو وہ فیک پولیٹیشنز، فیک لیڈرز پہلے بناتے ہیں، پھر ان کی سپورٹ کرتے ہیں، اس کے بعد حکومتیں چینج کرتے ہیں، اور جب ان کے بندے آتے ہیں تو وہ اپنی کمیشن کھا کے ان کے پروجیکٹس لے کے آتے ہیں، ان سے قرضے لیتے ہیں۔ کاسمیٹک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جعلی مصنوعی ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو ملکوں کو سسٹین کرنے کی بجائے صرف اور صرف ان پر قرضوں کے پہاڑ چڑھائے جاتے ہیں، چڑھائے رکھتی ہے وہ کاسمیٹک ڈیولپمنٹ جو مصنوعی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جس کا پروڈکشن سے، گروتھ سے، GDP میں کچھ انکریز سے تعلق نہیں ہوتا۔ وہ ان پروجیکٹس کے لیے وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی چیزیں گروی رکھتے آپ کی زمینیں، پھر آپ کا بینک وہ ہتھیاتے ہیں، کہتے ہیں جی بینک کو بھی آپ اس کو آٹونومس بنائیں، ورلڈ بینک کے انڈر کریں، آپ یہ تبدیلی لے کر آئیں، وہ آپ پالیسیاں بدلیں، یعنی کہ قانون سازی کرواتے ہیں اپنے مطابق۔ وہ اللہ کی مہربانی ہو گئی ہے، اللہ کی بھائی اگر آپ میں احساس ہوتا نا، ان میں مفتاح صاحب میں، یہ ہیں سرمایہ دار، وہ سرمایہ دار جن کو اللہ پیسہ دیتا ہے اور احساس چھین لیتا ہے، اور پھر یہ IMF کے مائنڈ سیٹ کے آدمی ہیں، وہ آدمی ہیں جو دنیا کو برباد کر رہے ہیں، جو ادارے صرف اپنے قرضے بیچنے کے لیے اور ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے، یہ اس مائنڈ سیٹ کے آدمی ہیں۔ اسی وجہ سے وہاں سے قرضہ لینے کو، یہ چونکہ ان کو ٹاسک ملا ہوا تھا، اور ٹاسک بھی کیا تھا، وہ تو چاہ رہے ہوتے ہیں پیسہ دینا، آپ ذرا کہہ کے دیکھتے کہ ہم نہیں لیتے، تو پھر وہ پھر اور ترلے سے آپ کو طریقے سے گھیرتے IMF والے کہ یہ کریں وہ کریں، آپ پر دباؤ پڑتا، آپ کو پتہ ہوتا وہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اپنی شرطیں منوا کے بلیک میل کر کے ہماری ہڈیوں سے گودا نچوڑ کے، ہمارا خون چوس کے وہ آپ کو ان شرائط پر پیسہ دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کی مہربانی یہ کیسے ہوئی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مہربانی سے ہم گھی کو سستا کر دیں گے، اللہ کی مہربانی سے یوٹیلیٹی، یہ نعرے ہیں سارے، گفتگو ہے۔ عمران خان نے یہ کیا کہ اب سیلانی کے پیسے لگوا دیے، گورنمنٹ کے پیسے نہیں لگائے، تو یہ تو اچھی بات تھی کہ اس نے کسی ویلفیئر آرگنائزیشن سے بات کر کے لنگر خانے کھلوا دیے اور حکومت کا پیسہ تک نہیں لگا۔ یہ بری بات، یعنی کہ اچھی بات کو بھی آپ یہ مفتاح صاحب یہ کس طرح کی ذہنیت کے آدمی ہیں یار؟ یہ تو کوئی مجھے بہت ہی اندر سے ظالم اور بے حس انسان لگے ہیں کہ یہ اللہ کی مہربانی اس کام کو قرار دے رہے ہیں جو ہمارے اوپر ظلم ٹوٹ رہا ہے، پہاڑ ہم قرضوں کے شکنجوں میں جکڑ۔ ایک بھی کوئی پالیسی آپ نے بتائی ہے کہ آئندہ چل کے ہم آنے والی حکومتوں کو بھی یہ پالیسی دے جائیں گے کہ ملک سسٹین ہو جائے گا؟ آپ نے یہ تو کہہ دیا
کہ جب ہم قرضے جو خسارے کم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جب قرضے ختم ہو جائیں گے، یہ ہوتی ہے خود مختاری، یہی ہوتی ہے معاشی آزادی، سب سے پہلی خود مختاری۔ تو کوئی پالیسی دے جائیں، کوئی راستہ ہی بتا جائیں۔ یہ آپ اس خاندان کے ساتھ ہیں جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے حضور، اس خاندان نے تو آج تک کوئی ایسی پالیسی نہیں دی، وہ سوائے قرضے لینے اور کمیشنیں کھانے کی۔ یہ جو 40 یہاں پہ کمپنیاں بنائی تھی، ذرا اپنے وزیر اعظم صاحب سے پوچھیں وہ کیسی بنائی تھی، مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے وہ کمپنیاں کیا تھیں اور کیسے 10-10 15-15 لاکھ اوپر لگا کے بٹھایا تھا۔ اور ان سے ذرا پوچھیں کہ فرحت عباس شاہ نے کہا ہے کہ وہ لاہور میٹ کمپنی کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہتے تھے، کس بندے کو لائے تھے اور کس کو وہاں سے کیا بھیجا، تو وہ آپ کو بتا دیں گے، نہیں بتائیں گے تو چپ کر جائیں گے۔ میں بھی نہیں بتا رہا، کوئی بات نہیں، کچھ چیزیں چھپا لینی چاہیے۔ تو یہ آپ جو ہے نا، یہ مفتاح صاحب جو ہے، آج انہوں نے اللہ کی مہربانی کر کے سارے جھوٹ بولے ہیں۔ ان کو 2 جگہ سے پیسے کیا ملے ہیں، چین نے تو اس لیے مہربانی کرنی، اس کو پتہ ہے کہ بھائی اس ملک میں میرے سٹیکس انوالو ہیں، میں نے یہاں سے راہداری بنائی ہے، یہاں میں نے گوادر کی ذمہ داری اٹھائی ہے، میرے لیے وہ گوادر پورٹ کو میں نے یوز کرنا ہے، میں یہاں سے اپنی وہ سی پیک یہاں پہ میں نے کیا ہے، تو ان کو جو ہے نا گرنے نہ دو، ان کو کچھ کر دو۔ امریکہ سے آپ لے کے آتے نا، میں آپ کو مانتا جس کے آپ آداب بجا لاتے ہیں، وہاں سے لے کے آتے تو پھر کہتے ہیں کہ چلو جی انہوں نے آپ کو ذلیل و خوار کیا ہے، تو آپ کو ملک کو برباد کرنے کا چکر دیا ہے، یہاں پہ انریسٹ کریٹ کر کے ہمیں جو ہے وہ ناکوں چنے چبوا دیا، منہ کے بل گرا دیا پورے پاکستان کو، تو چلو ان کو یہ مدد بھی کر دو۔ پھر تو ہم کہتے جی آپ کچھ کارنامہ کر رہے ہیں، قرضہ لے کے آپ پہ چھلانگیں لگا رہے ہیں لوگ۔ حیرت ہے۔ چینی کی بات کر رہے ہیں جی کہ عمران خان کی حکومت میں چینی کی قیمت زیادہ تھی، ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میری بھی مل ہے، وزیر اعظم صاحب اور ان کے بچوں کی بھی ملیں ہیں، اور جو اب جہانگیر ترین ان کے ساتھ مل گیا ان کی بھی ملیں ہیں۔ تو پھر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں چینی کی قیمت کیوں زیادہ تھی؟ ملیں آپ کی ہیں، بلیک آپ کرتے ہیں، روک آپ لیتے ہیں، قیمتیں آپ بڑھاتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی سمجھ نہیں، ہمیں پھر ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈال رہے ہیں کہ ہماری ملیں، ہماری پروڈیوسرز ہم ہیں، تو قیمتیں عمران خان کے دور میں کیوں بڑھ گئیں؟ کیس بھی آپ عمران خان کے دور میں ہوئے ہیں، جہانگیر ترین ساتھی تھا نا، اس نے کہا نہیں بھائی یہ ٹرائل دیں، سارے ان پہ کیسز کریں، جو بھی ہے وہ مخالف ہو گیا ہے، اس نے کیا کچھ نہیں کیا عمران خان کے خلاف، لیکن اس نے کہا بلیک میل نہیں ہوں گا میں، اگر چینی کا یہ مافیا یہ بڑھا رہے ہو بلیک میل کرنے کے لیے، تو بلیک میل نہیں ہونا میں نے۔ تو اب قیمتیں کم ہو جائیں گی اس لیے کہ بلیک میلر سارے آپ لوگ ہیں، چینی کی قیمتیں بڑھانے اور اٹھانے اور گرانے والے اور باہر پہ ایکسپورٹ کرنے والے اور ملک میں شارٹیج دکھانے والے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے اور کسانوں کو پیسے نہ پورے دینے والے، لیٹ کرنے والے۔ اس نے تو کسانوں کو ادائیگیاں کروائی نا عمران خان نے۔ ہم یہ کریں گے، اور ڈیزل کی قیمت ہماری مجبوری تھی، ڈیزل کی قیمت آپ کے گھر پہ مجبوری کوئی پڑتی نا، تو میں دیکھتا کہ کسانوں کو آپ کس طرح مارنا چاہ رہے ہیں۔ آپ پورا یہ مفتاح صاحب نے، یہ ان کی حکومت نے ڈیزل کی قیمت بڑھا کے پاکستان کے اس جگہ پر زخم لگایا ہے جہاں پہ ہم بھوکے مریں گے، کسان کو مار دیا ہے۔ اب وہ کسان پیٹرول کا ڈیزل پہ چلائے گا اپنے ٹیوب ویل، اور اتنی مہنگی گندم، اور وہ کہاں سے اگائے گا اور کہاں بیچے گا؟ وہ پورا ایگری سیکٹر پہ جتنا بڑا حملہ ہے ڈیزل کی قیمت بڑھا کے مفتاح صاحب کی پالیسیوں نے اور حکومت کے بہت بڑی ویلفیئر مائنڈ سیٹ نے اور بڑے عوام دوست حکومت نے جو کر دیا ہے، اس کا بھی بھگتیں گے ہم اللہ کی مہربانی سے۔ ان کو بتائیں کہ یہ اللہ کی مہربانی آپ سمجھ رہے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے جو ہمارے اوپر اس لیے آ رہا ہے کہ ہم چپ ہو جاتے ہیں، ہم زخم سہ جاتے ہیں، ظلم سہ جاتے ہیں۔ اور آپ پر تو یہ اللہ کا عذاب اس لیے کہ اللہ آپ لوگوں کے ہاتھوں سے یہ ظلم کروا رہا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ آپ کو پوری دنیا میں گالیاں پڑ رہی ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ آپ کو لوگ نفرت سے دیکھتے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ آپ باہر نکلتے ہیں تو لوگ چور چور کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو یہ اس طرح لالی پاپ کوئی نہیں لے گی قوم۔ اور یہ آپ جو کچھ آپ لوگ کرتے عمران خان کی باتیں بھائی، اگر یہ باتیں وہ کر رہا تھا تو اس کو ذرا سال اور گزارا کرنے دیتے نا، لوگ خود ہی کھینچ کے نکال دیتے، آپ کو ووٹ دیتے۔ کس برتے پہ آپ لوگ آ کے بینڈ بجاتے ہوئے آ کے، اور یہ اب جو ہے 6 بلین یا 4 بلین کا قرضہ کہیں سے مافیاں ترلے کر کے لے آ کے اللہ کی مہربانی اور لڈیاں ڈال رہے ہیں۔ آپ ہمارے گھر گھر میں ماتم ہو رہا ہے، گھر گھر میں بین ہو رہا ہے، یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی،
نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ہمیں یہ عذاب ہے. اور جیسی قوم ہوتی ہے ویسے حاکم نازل ہوتے ہیں. عمران خان شاید ہم اس کے لائق نہیں تھے. آپ ہی لائق ہیں اس قوم کے جو اب بھی نان اور بریانی کھا کے آپ کا نعرہ لگاتی ہے. ابھی لوگ وہ پڑے ہیں جو بریانی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں اب اللہ ہمیں اس عذاب سے نکال رہا ہے کیونکہ قوم متحد ہو رہی ہے. قوم ایک ہو چکی ہے اور قوم کے سامنے ایسی ایسی باتیں آ گئی ہیں جو کبھی آئی ہی نہیں تھی تاریخ میں. اب قوم کو پتہ چل گیا کہ اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان، ہمیشہ نقصان اور سب سے زیادہ چرکے زخم لگائے کس نے؟ ان دشمنوں کی نشاندہی ہو گئی ہے آپ سمیت. اس لیے اب یہ قوم انشاءاللہ اس عذاب سے نکلے گی اور آپ پر یہ سارا عذاب ٹوٹے گا. بہت شکریہ. آپ دیکھتے ہیں میری ویڈیوز. چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں. بہت شکریہ. میں جذبات دکھی ہو جاتا ہوں. ارد گرد کے حالات دیکھ رہا ہوں نا، لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، لوگوں کی تکلیفیں دیکھ رہا ہوں، اس لیے میرا بھی رونے والی حالت ہو جاتی ہے. میں معذرت خواہ ہوں. اللہ حافظ.